ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر بھی خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ نبی کریم نے پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرماتے ہیں۔ وہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے نبی کریم کے حج کی بابت پوچھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم مدینہ آ کر رہے تو 9 سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھے۔ آخر کار مدینے سے روانہ ہونے کے وقت آیا۔ یہ پورا قافلہ نبی کریم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا، اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز بھی نبی کریم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی، اور پھر آپ نے اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدا میں پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، لہٰذا حکم خداوندی کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر نبی کریم نے بلند آواز سے توحید کی تلبیہ پڑھی تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی کریم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی کریم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا، اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل پڑھا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی قرأت فرمائی۔ آپ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور فرمایا، میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ بس نبی کریم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے
تو آپ نے اپنے رفقا سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ اوپر مروا پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں خدا کے جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف اور سعی کو عمرے کی سعی اور طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ خدا کے جانور ساتھ نہیں لائے اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا اب ہمیشہ کے لیے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو کہ سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا، عمرہ اور حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی یمن سے رسول اللہ کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ نبی کریم حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ نبی کریم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ خدا کے اونٹ جو حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ نے نبی کریم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم اور وہ صحابہ جو جانور کو ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر ذو الحجہ کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے، اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا اور جمع و عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی کریم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینا کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ نبی کریم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں گے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا اور آپ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کس دیا جائے، اور چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔
آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کی نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں، ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے، اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدمے کے نیچے رون دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ حزل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگو، خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے۔ ان سے لذت اندازی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کر کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو، اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے، اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے لیے کیا جواب دو گے؟ تین نے یک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ نے نصح خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اور پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ میں نے تیرا پیام اور تیرے حکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور سارا مجمع آپ کے سامنے ہو گیا، جس کے سب بھی پیدل تھے۔ آپ قبلہ رو ہو گئے، اور آپ نے وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا، اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی۔ سورج بالکل غروب ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور آپ مزدلفہ آ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ نے اذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ حرام کی پاس تشریف لائے۔ یہاں نبی کریم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعا، تکبیر، تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے، اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے ناکا کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا۔ جب آپ وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محصر سے نکل کر آپ اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس جا کر نکلتا ہے۔
پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ نے رمی فرمائی اور 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری، اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، آپ نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی، پھر آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے 36 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی نے کی، اور آپ نے حضرت علی کو اپنا ہدیہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے، چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی کریم اور حضرت علی دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی کریم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الوداعی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی، امت کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، اور قیامت کے اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔